اب اس پر اگر ہم تفصیل سے تھوڑی گفتگو کریں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے کیا ریسرچ ہوئی ہے آج کی دنیا میں، تو میں مختصراً اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو کچھ چیزیں جو میں نے سارٹ آؤٹ کی ہیں اور ورک آؤٹ کی ہیں. دیکھیے 5 سائن ہیں کہ یہ پتہ چلایا جائے کہ ایموشنلی انسان اسٹرانگ ہے یا نہیں. نمبر 1، 5 signs of ہائی ایموشنل انٹیلیجنس. ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کے 5 جو ہے وہ سائن ہیں، رائٹ. پہلے تو میں اس کے کمپوننٹ بتا دوں کہ اس کے کمپوننٹ کتنے. اس کے کمپوننٹ بھی 5 ہیں، کہیں 6 بیان ہوئے ہیں. یعنی یہ ایموشنل انٹیلیجنس یا ای کیو کے دیر آر 5 بیسک کمپوننٹس. نمبر 1، سیلف اویئرنیس، یعنی وہی تزکیہ نفس میں معرفت نفس. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس. پھر اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا جاؤں گا. اس کے کمپوننٹس کو سمجھیں کہ پہلا کمپوننٹ جو ہے وہ سیلف اویئرنیس ہے. انسان اپنے آپ کو جانے. تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کہ انسان جو کہتے ہیں نا کہ اپنے نفس میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. کہ انسان اپنے آپ کو جانے، معرفت نفس، وہ یہ جانے کہ اللہ نے اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز رکھ دی. ان کوالٹیز کو سمجھنا ہے، ان کوالٹیز کو مینیج کرنا ہے، ان کوالٹیز کو یوز کرنا ہے ایٹ دا رائٹ ٹائم، رائٹ. سو دا فرسٹ کمپوننٹ از دا سیلف اویئرنیس، کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ سیلف اویئرنیس کیا ہے، آپ خود کیا ہیں. دین سیلف مینجمنٹ، یہ سمجھنے کے بعد ہم کو اپنی کوالٹیز کو، جو ایموشنس اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیے ہیں، اینڈ میڈ اٹ ڈفر فرام دی ادر کریشن، دیٹ وی ہیو ٹو مینیج دیز ایموشنس، رائٹ. تو دوسری چیز جو ہے سیلف اویئرنیس کے بعد سیکنڈ کمپوننٹ از سیلف مینجمنٹ یا سیلف ریگولیشن جس کو کہتے ہیں. پھر ہے موٹیویشن، پھر ہے ایمپتھی اینڈ سوشل اسکل. یہ تو 5 کمپوننٹ ہیں سوشل انٹیلیجنس کے حوالے. ناؤ دا سیکنڈ از، پہلے تو میں نے بتایا 5 کمپوننٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس. اب یہ کہ آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ کوئی شخص ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. ہاؤ وی کین میجر، ہاؤ وی کین انڈرسٹینڈ، how can we know that the other person is highly emotionally intelligent. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کس شخص کو ہائرنگ کے وقت اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن اس کے ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کا مزاج کیا ہے. آپ جس پوسٹ کے لیے، جس کام کے لیے جس شخص کو رکھ رہے ہیں، کیا وہ اس کا مزاج سوٹیبل ہے اس کام کے لیے، اس پوسٹ کے لیے، کیا وہ مینیج کر سکے گا. تو آج کل ہائرنگ میں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز دیکھی جاتی ہے. ہمارے یہاں شاید نہ ہو، لیکن ورلڈ میں ایچ آر اب اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جہاں ہیومن ریسورسز کی بات ہوتی ہے وہاں ہیومن انٹیلیجنس کو بھی میجر کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کو جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کا مزاج ہے، ایسا میچ کرتا ہے، اس کے جو ایموشنس ہیں وہ بیلنسڈ ہیں، مینیجڈ ہیں یا نہیں، کیا کنٹرول میں ہے، یہ اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں اس کے ایموشنس یا نہیں. کیونکہ غصے میں نے آپ کو بتایا انسان بعض اوقات ایسے بڑے فیصلے کر جاتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ عام زندگی میں آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. جب ہی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کو اگر جاننا ہو تو دیکھو وہ غصے میں اپنے کیا رنگ دکھاتا ہے اور خوشی میں کیا ہے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس میں ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھو وہ خوشی کیسے منا رہا ہے، اور یہ دیکھو کہ غم میں وہ کیا کر رہا ہے، وہ غصے میں کیا کر رہا ہے. تو یہ چیزیں بہرحال آج کل نوٹ کی جاتی ہیں. تو یہ ایک بیسک سوال ہے، ہاؤ کین یو ٹیل اف سم ون از ایموشنلی انٹیلیجنٹ اور ناٹ. 5 سائنس اس کے ہیں ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کے. کسی بھی شخص میں اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ ہے یا نہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ دے ہینڈل کرٹیسزم وداؤٹ ڈینائل. پہلی چیز تو کہ وہ ہینڈل کرتے ہیں کرٹیسزم کو بغیر کسی تردد کے، کہ اگر کوئی ان پر تنقید ہو رہی ہے تو اس تنقید کو پازیٹیو لے گا وہ شخص اگر ایموشنلی وہ اسٹرانگ ہے اور ایموشنلی اگر وہ انٹیلیجنٹ ہے. دوسری چیز وہ ہینڈل کرتا ہے بلیمز کو، کہ اس پر لگائے جانے والے الزامات کو وہ بہت پازیٹیولی دیکھے گا اور دیکھے گا کہ کیا واقعی اس پر جو الزام لگ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. اس کے بعد دے ہینڈل ایکسکیوزز، اینگزائٹی، رائٹ. ون آف دی ہال مارک آف ہائی ایموشنل انٹیلیجنس از سیلف اویئرنیس. پھر وہی بات آ گئی کہ آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں. یہ بیسک چیز ہے، یہ ہال مارک ہے. سب سے بنیادی اور ٹاپ موسٹ ایموشنل انٹیلیجنس میں یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں،
آپ اپنے غصے سے واقف ہیں، آپ اپنی خوشیوں سے واقف ہیں، آپ اپنی موٹیویشنل فیکٹر سے واقف ہیں، وہ کون سی ڈرائیوز ہیں جس سے آپ کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، وہ کون سی ڈرائیوز ہیں جس سے آپ کو غصے میں لایا جا سکتا ہے، وہ کون سی ٹریٹس ہیں جس کو آپ کنٹرول کر کے بہت آگے جا سکتے ہیں، جن بری ٹریٹس کو چھوڑ کر آپ بہت آگے چل سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے اہم چیز نمبر 1 یہ ہے۔ دا سیکنڈ از دے آر اوپن مائنڈیڈ۔ دیکھیں جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا وہ اوپن مائنڈ ہوگا۔ اوپن مائنڈ ہونے سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کو، فحاشی کو اور لادینیت کو ویلکم کرے گا۔ یہاں اوپن مائنڈڈ سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے۔ اوپن مائنڈڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں تنقید کو بھی پازیٹیو لے گا، وہ تنقید کرے گا تو اصلاح کے لیے کرے گا، اس کے آگے آپشنز بہت ہوں گے، وہ انوویٹو ہوگا، وہ نئی چیزوں کی طرف جانا معیوب نہیں سمجھے گا، وہ رجعت پسند نہیں ہوگا، وہ قدامت پسندی اس میں اس طریقے سے نہیں ہوگی جس کو آپ نیگیٹو ٹریٹ کہہ لیں۔ اوپن مائنڈ سے مراد وہ آگے بڑھنے والا ہوگا، انوویٹو مائنڈ ہوگا، اس کے آگے نئی ترجیحات ہوں گی، نئے مقاصد ہوں گے، نئے ٹولز کو یوز کرنا وہ سیکھے گا، رائٹ؟ تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ میں ایک اور اہم خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دے آر اوپن مائنڈیڈ، دین دے آر گڈ لسنر۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ دیکھا گیا ہے انسان کو کہ عام طور پہ زیادہ تر لوگ تنقید کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، ری ایکٹ کرنے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، رسپونڈ کرنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، سمجھنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ وہ ان کے سننے کا مقصد تنقید کرنا یا ری ایکٹ کرنا ہوتا ہے۔ When you start listening to respond, then it would be a positive listening۔ جب آپ ری ایکٹ کرنے کے لیے سنتے ہیں، جب آپ تنقید کے لیے سنتے ہیں، جب آپ سننے کا آپ کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ تنقید مجھے کہاں کرنی ہے اس پہ، تو آپ کے لسننگ کے گولز چینج ہو جاتے ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جو ایموشنلی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، دے آر گڈ لسنر، وہ اچھے لسنر ہوتے ہیں۔ دے ڈونٹ شوگر کوٹ دا ٹروتھ، جو حقیقت ہے، جو سچائی ہے، اس کو شوگر کوٹ نہیں کرتے وہ، رائٹ؟ جو حق اور سچ بات ہے اس کو شوگر کوٹ نہیں کرتے، جیسا ہے ویسے ہی بتاتے ہیں، رائٹ؟ دا نیکسٹ کوالٹی آف ہائیلی ایموشنلی انٹیلیجنٹ پرسن از دیٹ دے اپولوجائز وین دے آر رانگ۔ اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ اپولوجائز کرتے ہیں۔ دیکھیں اپنے رب سے بھی معافی انسان مانگتا ہے، اور وہی معافی مانگتا ہے جس کو احساس گناہ ہوتا ہے۔ جس کو احساس گناہ نہیں ہے وہ معافی نہیں مانگے گا، اور جب انسانوں سے انسان معافی نہیں مانگتا پھر خدا سے بھی نہیں مانگتا۔ تو ایک کوالٹی ہائیلی جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا جانتے ہیں، وہ اپنی مسٹیکس پہ اپولوجائز کرنا جانتے ہیں، اپنے آپ سے اپولوجائز بھی کرتے ہیں، دوسروں سے اپولوجائز بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات عملی طور پہ وہ یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ وی اپولوجائز آر مسٹیکس، کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایموشنل انٹیلیجنس کے اور گوشوں کی طرف آئیں گے، اور اس میں سوشل اویئرنیس، جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی، پرسنل اویئرنیس ہے، پرسنل مینجمنٹ ہے، موٹیویشن ہے، ایمپتھی اینڈ سوشل اسکلس ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے ٹاپک ہیں، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔